السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ میں معظم فخر میں خوش آمدید۔ خبر گرم ہے کہ ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے نہ صرف نون لیگ سے رابطے بحال ہو گئے ہیں بلکہ اس کے اندر کوئی شخصیت جو اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے درمیان پل کا کردار ادا کری ہے وہ اس وقت لندن میں مقیم ہے۔ اور جب اس قسم کی خبریں سامنے آتی ہیں کہ نون لیگ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں تب ہی عمران خان صاحب کے لیے نہ صرف پریشانی کا آغاز ہو جاتا ہے بلکہ وہ اس کو فوری طور پر توڑ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سرگرمی دکھاتے ہیں۔ اور تازہ ترین سرگرمی ہمیں نظر آ رہی ہے 14 اگست سے لے کر اب تک لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہو رہا ہے اس کے پس پردہ محرکات میں ایک جانب تو نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں اور دوسری جانب عمران خان صاحب کو درپیش پریشانی ہے جس کی وجہ سے مسلسل نون لیگ کے خلاف لندن کے اندر مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ 14 اگست کو بھی سب سے پہلے ایک مظاہرہ کیا گیا، وہ مظاہرہ کیا گیا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر اور وہاں پر مطالبہ یہ کیا گیا کہ جو پاکستان کے جو لوٹ کھسوٹ کر کے لوگ وہاں پر انگلینڈ میں مقیم ہیں جنہوں نے یہاں پہ منی لانڈرنگ کی ہے وہاں پر جائیدادیں نہیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ایک پٹیشن کو موو کر دیا جاتا ہے، آن لائن پٹیشن کو۔ اور یہ پٹیشن موو کرتے ہیں شایان علی، یہ وہی شایان علی ہیں جن کا عابد شیر علی صاحب کے ساتھ لندن کے ایک ریسٹورنٹ میں جو تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور لڑائی خاصی بڑھ گئی تھی جس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے خاصا طوفان مچا رہا تھا۔ اور یہی شایان علی صاحب نے اب دوبارہ یہ پٹیشن لانچ کر دی ہے اور اب تک جو میں نے لاسٹ اس کو دیکھا ہے اب تک تقریباً 22,000 افراد نے اس آن لائن پٹیشن پر دستخط کر دی ہیں۔ اگرچہ اس آن لائن پٹیشن کو برطانوی پارلیمنٹ میں پیش ہونے کے لیے ابھی بھی مزید 78,000 افراد کے دستخطوں کی ضرورت ہے، لیکن جو موومنٹ چل رہی ہے اسے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس معاملے میں بہت حد تک سنجیدہ ہے اور اس کا اوورسیز ونگ اس بارے میں خاصا کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن بعد یعنی 22 اگست کو مریم صاحبہ کے صاحبزادے جنید صفدر صاحب کی شادی کی تقریب ہونے جا رہی ہے لندن میں اور جیسے ہی اس تقریب کا بھی اعلان ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ یہی معاملات یہی منظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی دوران لندن میں یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنی سکرین پر، یہ ویڈیو میں لندن میں نواز شریف صاحب کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنان احتجاج کر رہے ہیں اور نہایت نازیبا زبان استعمال کر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں اور چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس بھیجا جائے اور ان اپارٹمنٹس کو ضبط کر کے پاکستانی حکومت کو اس کا قبضہ پاکستانی حکومت کو دلوایا جائے کیونکہ یہ اپارٹمنٹس پاکستان سے ال گاٹن منی کے ذریعے حاصل کیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ جو دوسری ویڈیو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر مطالبہ کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب سے اور ان کی فیملی سے کہ جناب آپ جو لندن کے سب سے قیمتی، سب سے مہنگے، سب سے تاریخی ہوٹل کے اندر جو اب اپنے نواسے کی شادی کی تقریبات رکھ رہے ہیں وہ اس کے جو اخراجات ہیں وہ چونکہ پاکستانی قوم سے لوٹی گئی رقم سے ادا کیے جانے ہیں، لہٰذا اس شادی کی تقریب میں ہمیں بھی شرکت کی دعوت دی جائے، ادروائز ہم رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہوٹل ہے یہ کئی 100 سال پرانا ہوٹل ہے اور اس کی جو آخری مرتبہ تزئین و آرائش کی گئی تھی یہ 1996 میں کی گئی تھی اور یہ لندن کا ایک تو تاریخی ہوٹل ہے، دوسرا سب سے مہنگے ترین ہوٹلز میں اس کا شمار کیا جاتا ہے اور یہاں پر ایسی تقریبات جو شادی کی ہائی پروفائل تقریبات ہوتی ہیں اس کا سب سے جو منیمم ریٹ ہے کھانے کا وہ تقریباً 3 لاکھ روپے پاکستانی پر ہیڈ ہے، یہ اس پر خرچ آئے گا۔ اور اس تقریب کے اندر چونکہ خاصے لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے لہٰذا یہاں پر کروڑوں روپے کے اخراجات ہونے ہیں اور یہ کروڑوں روپے کے جو اخراجات ہیں یہ وہی پیسے ہیں جو پاکستان سے لوٹ کے گئے تھے، وہی پرانی کہانی جو گھمائی جاتی ہے مسلسل، وہ کہانی یہاں پہ بھی مسلسل گھمائی جا رہی ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچایا جائے، نواز شریف صاحب کو متنازع ثابت کرنے کی کوشش کی جائے اور لندن میں ان کے قیام کو مزید جو ہے اور زیادہ اس کو مشکلات سے دوچار کیا جا سکے۔ اگرچہ یہ تمام پٹیشنز، یہ تمام احتجاج نواز شریف صاحب کو واپس بھجوا نہیں سکتے، یہ قانونی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ان کا معاملہ اس وقت برطانیہ کے ایک اپیلیٹ ٹربیونل کے پاس زیر سماعت ہے جس نے آج سے 6 سے 8 ماہ کے بعد
اس معاملے کی سماعت کرنی ہے۔ اگرچہ ان کے ویزے کی رینیول اپلیکیشن مسترد ہو چکی ہے، لیکن اب چونکہ وہ اپیل میں چلے گئے ہیں، لہٰذا جو برطانوی قانون نے جو اپنے لیے کورس آف ایکشن کو ڈٹرمن کیا ہے، جو طے کیا ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ لہٰذا یہ شور، یہ غوغا، یہ ہنگامہ، یہ بدتمیزی، یہ طوفان صرف اور صرف نواز شریف صاحب کی ساکھ کو متنازع بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی مقصد ہے تو وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی یعنی مسلم لیگ نون کے کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو روابط اثر نو قائم ہو رہے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اس کو سبوتاج کیا جائے، اس کو اس لیول پر لے کے جایا جائے جہاں پہ نواز شریف صاحب رابطہ کاروں سے یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یار ایک تو آپ آ کے میرے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، میرے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا آپ کا جو پروردہ ہے، آپ کا جو سلیکٹڈ ہے وہ اور اس کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ ہر روز میرے گھر کے باہر آ کر مجھے گالیاں نکالتے ہیں، مجھے دشنام کرتے ہیں، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے کیا کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی اپنائی ہوئی ہے، ایک جانب مذاکرہ، دوسری جانب گالم گلوچ، یہ اس طریقے سے معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ اور پی ٹی آئی ابھی تک اپنی اس پالیسی میں خاصی حد تک آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے ہر ایک مسئلے کا، ہر ایک پرابلم کا صرف ایک ہی حل نکالا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب پر تنقید کی جائے، نواز شریف صاحب کو زیر تاب لایا جائے، نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے، اور اگر نواز شریف صاحب ٹارگٹ میں نہ آئیں تو پھر مریم نواز صاحبہ۔ اب مریم نواز صاحبہ کے چونکہ صاحبزادے کی شادی ہے، وہ اس کے اندر یقینی طور پر گھریلو مصروفیات اور ان کی جو خاندانی مصروفیات ہیں اس میں مصروف ہوں گی، یقینی طور پر پاکستان میں ہیں، لیکن ان کے جو روابط ہیں وہ آن لائن ذرائع کے ساتھ تو روابط موجود رہیں گے، اور اس وجہ سے وہ ابھی تک سیاست کے اندر کچھ اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے۔ ایک ماں کے لیے اس کے بیٹے کی شادی ایک بہت اہم معاملہ ہوتا ہے، اور یقینی طور پر اس میں مریم نواز صاحبہ کی جو انوالومنٹ ہے اس کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی اس شادی کے اندر جو مصروفیات ہیں اس کو لنک کیا جا رہا ہے ان کی خاموشی کے ساتھ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں وہاں پر جو بات چیت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے مریم صاحبہ بھی خاموش ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی خاموش ہیں۔ اصل میں تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ مریم صاحبہ خاموش ہیں یا شہباز شریف صاحب خاموش ہیں، اصل میں تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ روابط کیوں بحال ہو رہے ہیں، اور یہ روابط آپ کو میں بتاؤں بالکل اسی پیٹرن پہ بحال ہوئے ہیں جس طریقے سے مشرف صاحب کے دور میں بریگیڈیئر نیاز صاحب کے ذریعے روابط بحال ہوئے تھے، کیونکہ وہ کامن فرینڈ تھے شریف فیملی کے بھی اور پرویز مشرف صاحب کے بھی، لہٰذا بریگیڈیئر نیاز نے کوشش کی تھی نواز شریف صاحب اور پرویز مشرف صاحب کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے، اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایک ایسا راستہ نکالنے کے لیے جہاں پر جو مشرف صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ہیں ان کے درمیان جو ایک ذاتی تناؤ ہے وہ کسی حد تک کم ہو سکے، اور اس کے اندر خاصی پیش رفت بھی ہوئی تھی، لیکن وہ بعد میں مارکیٹ میں آ گئی، خبروں کی زینت بن گئی، جس کی وجہ سے سارا عمل سبوتاج ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ خبر اس وقت گرم ہے پورے مارکیٹ کے اندر کہ کوئی ایک شخصیت ایسی وہاں پر لندن میں چلی گئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہے اور نواز شریف صاحب کے قریب ہے، اور اس وقت وہ وہاں پر بیٹھ کر دونوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہے تاکہ ان کے درمیان کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی معاملہ سیٹل ہو جائے، کیونکہ اس وقت پاکستان جس طرح کی مشکلات کا شکار ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے ایک زیرک شخصیت، ایک ایسی جس کی انٹرنیشنل ایکسیپٹنس ہو، وہ بہت ضروری ہے۔ اور عمران خان صاحب کا جو کہ ایک ریجڈ رویہ ہوتا ہے خاصا، اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ خاصی جو ہے وہ تھوڑی سی فاصلہ انہوں نے اختیار کر لیا، کیونکہ ریسنٹلی جب افغان کرائسس ہوا تھا تب بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بٹوین دی لائنز عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ اس مرحلے پر آپ کو لیڈ لینی چاہیے اور ملک کے اندر قومی ہم آہنگی کو فروغ دینا چاہیے تاکہ یہ جو اس وقت کے جو پریشان کن حالات ہیں ہم اس سے باہر نکل سکیں، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جس کے بعد این ڈی یو کے اندر خود آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب کو میڈیا کے نمائندوں کو بلا کر یہ بات کہنا پڑی کہ جو نیشنل نیریٹو ہے اس کو بنانے کے لیے میڈیا آگے آئے اور ایک قومی نیریٹو کو تشکیل دے تاکہ قوم کو یکجا کیا جا سکے۔ اگرچہ یہ ایک غیر حقیقی بات تھی، کیونکہ میڈیا کی بات پر پاکستان کے اندر اب اس وقت کون اس پر یقین کر سکتا ہے، کیونکہ میڈیا اس وقت اتنا کمزور ہے پاکستان کا کہ وہ تو اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر سکا آج تک۔ ہزاروں لوگ، ہم جیسے لوگ جو پہلے میڈیا سے وابستہ تھے، اب آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، آپ سے رابطہ کرنے کے لیے اس کیمرے کے ذریعے آپ کے ساتھ اپنے
جو خبریں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ میڈیا کے اندر اب اس قسم کی آزادی نہیں ہے کہ آپ ہر قسم کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکے، لہٰذا یہ جو حالات ہیں اس کے مطابق ہی صورتحال کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ایک جانب عمران خان صاحب اس سارے عمل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ اپنی جو کامیابی ہیں 3 سالہ دور اقتدار کے دوران اس کو اجاگر کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ان کی حکومت کے ایک رکن، ان کی وفاقی کابینہ کی ایک اہم شخصیت جو اس وقت وفاقی کابینہ کے اندر ایک اہم عہدے پر فائز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی معاشی پالیسیاں بالکل درست نہیں ہیں، کیونکہ اگر معاشی پالیسیاں درست نہ ہوں گی تو ملک کے اندر سرمایہ کاری نہیں ہو سکے گی۔ اور یہ شخصیت خود بھی چونکہ عمران خان صاحب سے ناراض ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج جو ہے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے ایوان ہائے وفاق کے صنعت و تجارت کے کراچی میں اس کے وفد کے ساتھ ملاقات کی، اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی معاشی پالیسیاں بہتر ہوں گی تو سرمایہ کاری ہوگی، یعنی حکومت کی معاشی پالیسیاں چونکہ بہتر نہیں ہیں، لہٰذا اس وجہ سے پاکستان میں اب تک سرمایہ کاری نہیں ہو سکی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جو پچھلے تھے یعنی عبدالحفیظ شیخ، حماد اظہر اور اسد عمر، ان کے اوپر بھی تنقید کی بٹوین دی لائنز، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا معیشت میں بہتری کے لیے IMF کے ساتھ اتنی سخت شرائط کے ساتھ انگیجمنٹ کی گئی جس کی وجہ سے وہ سب کچھ نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا۔ یعنی انہوں نے بھی اب اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یہ صورتحال جس طرف جاری ہے یہ میرے بھی بس کا کام نہیں ہے، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے جب ان کو وفاقی وزیر خزانہ کا قلمدان سونپا تھا تو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو سینیٹر منتخب کرائیں گے، اور اب ان کے جو وفاقی وزیر بننے کا، وفاقی وزیر کے عہدے پر کام مزید کرنے کا صرف 1 مہینہ باقی رہ گیا، اور اگر سپٹمبر تک انہوں نے بطور سینیٹر حلف نہیں اٹھایا تو ان کو بھی وفاقی وزارت کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، اس کے بعد پھر وہ معاون خصوصی یا مشیر وزیر اعظم کے طور پر کام کریں گے۔ اب چونکہ ان کے ساتھ یہ شرط طے تھی کہ جناب ان کو سینیٹر منتخب کرایا جائے گا، اور ابھی تک حکومت نے اس سمت میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کی، لہٰذا انہوں نے بھی اب ڈھکے چھپے الفاظ میں عمران خان صاحب کی حکومت کی معاشی پالیسیوں کے ڈھول کا پول کھولنا شروع کر دیا ہے، اور جو بھی یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب اب ساری توجہ ان کی صرف یہ پولیٹیکل گمکس میں کہ فلاں بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کو میں نے کیسے اسکرو اپ کرنا ہے، جہانگیر ترین کو کس طرح فکس کرنا ہے، نواز شریف صاحب کے رابطے ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے، ان رابطوں کو کیسے سبوتاج کرنا ہے، کس طریقے سے مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے کی شادی کو متنازع بنانا ہے، کس طریقے سے ہنگامہ کریٹ کرنا ہے، اور کس طریقے سے لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر وال چاکنگ کرانی ہے، اور وہ وال چاکنگ جو کرانی ہے وہ نہایت متنازع کرانی ہے۔ جو تصویر ابھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی وال چاکنگ کی گئی ہے وہاں پر، لہٰذا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اب واضح طور پر کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، ادروائز یہ جو ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل ٹرموائل ہے، یہ جو اکنامکل ٹرموائل ہے، یہ جو ایک ٹائم بم لگا ہوا ہے ہماری معیشت کے اوپر جو ٹک ٹک کر کے بچتا رہ رہا ہے، خاص طور پر جو غریب آدمی ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے اس مہنگائی کے اندر، اس کا کوئی نہ کوئی سدباب ہونا چاہیے۔ اور جاتے جاتے آپ کو ایک اور خوشخبری سنا دوں کہ اگلے 2 مہینے کے اندر بجلی کی قیمت میں مزید ₹1.24 فی یونٹ قیمت بڑھانے کے لیے IMF کے ساتھ بات چیت طے پا گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں IMF اب ہمیں اگلی قرض کی قسط ادا کرے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔